السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین کرام، یہ بات آپ سے یا آپ کے سامنے بہت دفعہ ہو چکی ہے کہ ایک مسلمان اگر کوئی عبادت کرنے جا رہا ہے تو اسے عبادت کا طریقہ جان لینا ضروری ہے، اس کے لیے واجب ہے، وہ علم اس کے لیے فرض عین ہو گیا۔ مثال کے طور پر بار بار یہ مثال میں دیتا ہوں، مثال کے طور پر ایک شخص کو عمرہ کرنے جانا ہے تو عمرہ کیسے کیا جاتا ہے، عمرہ کے ارکان کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، اور خاص طور سے احرام کے محظورات یعنی حالت احرام میں کیا کیا چیزیں منع ہیں، یہ جاننا ضروری ہے، یہ فرض عین ہے۔ اگر کوئی انسان عمرہ کرنے جاتا ہے اور اس کے بارے میں معلومات حاصل نہیں کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ گنہگار ہو رہا ہے۔ یہ اصل میں یہ نقطہ ہمیشہ واضح رہنا چاہیے کہ آپ کو نماز پڑھنا ہے تو نماز کیسے پڑھی جائے، روزہ رکھنا ہے تو روزہ کیسے رکھا جائے، کیا چیزیں روزے کو توڑ دیتی ہیں، یہ جاننا مسلمان مرد و عورت کے لیے ضروری ہے۔ اصل میں آج کا درس بھی ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے لیکن اسی پس منظر میں ہے کہ بہت سارے لوگ جب عمرہ کرنے جاتے ہیں تو عمرہ کرنے کے بعد جب وہاں فارغ ہوتے ہیں اور مروہ پہ پہنچتے ہیں تو وہاں بہت سارے لوگ کینچی لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ آپ کے بال سے تھوڑا یہاں سے تھوڑا یہاں سے تھوڑا یہاں سے آپ کا بال کاٹتے ہیں، وہ چاہے پیسہ لے کے کاٹیں یا بعض دفعہ فری میں کاٹیں۔ تو کیا اس طرح حلال انسان ہو جائے گا، کیا اس کا عمرہ مکمل ہو جائے گا؟ تو اس کا جواب تھوڑا سا آپ کو دینا۔ پہلی بات تو یہ کہ تمام علماء کرام کا اتفاق ہے کہ پورے سر سے بال کو کاٹنا یا پورے سر کو مونڈ لینا یہ افضل ہے، اس میں کسی کا افضل ہونے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہاں البتہ واجب کتنا ہے، کتنا کاٹنا ضروری ہے، اس کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کرام کے نزدیک 1/4 اگر بال کاٹ لیا جائے تو کافی ہے، بعض علماء کرام کے نزدیک 3 سے زیادہ بال یعنی 3 عدد گنتی کے 3 بال سے زیادہ کاٹ لیا جائے تو چل جائے گا، اور بعض علماء کرام جو صحیح اور راجح موقف ہے ان کے اعتبار سے پورے سر سے یا تو بال کو کاٹا جائے یا پورے سر کو مونڈا جائے، دونوں صورتیں آپ کے لیے جائز ہیں، چاہے آپ کٹوا لیں پورے سر سے یا پورے سر کو چھلوا لیں، منڈن کرا لیں، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ لیکن ضروری یہ ہے تیسرے قول کے مطابق جو راجح موقف ہے اس کے اعتبار سے آپ کو پورے سر سے بال کٹوانا ہے یا پورے سر کے بال کو چھلوانا ہے۔ اگر آپ نے پورے سر سے نہیں چھلوایا یا نہیں کٹوایا تو ایسی صورت میں آپ کو حلال نہیں مانا جائے گا۔ تو اس لیے یہ نقطہ بہت واضح، ان کی دلیل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ فتح آیت نمبر 27 میں محلقین رؤوسکم ومقصرین، کہ تم اپنے سروں کو چھلواؤ گے یا سر کے بال کو چھوٹے کرواؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی دلیل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رؤوس کا ذکر کیا جو جمع ہے اور اس کی سنگولر یا اس کا واحد مفرد وہ راس آتا ہے، اور راس جسے کہا جاتا ہے پورے سر کو۔ سر کا مطلب پورا سر، جب یہ کہا جائے سر تو سر کا مطلب پورا سر ہوتا ہے۔ تو لغوی اعتبار سے جب یہ کہا جاتا ہے سر تو اس سے چونکہ پورا سر مراد ہوتا ہے اس لیے پورے سر سے بال کٹانا چاہیے۔ ایک دلیل تو یہ۔ دوسری دلیل جس کی وضاحت کے لیے کہ یہ مطلق امر ہے کہ ٹھیک ہے سر کے بال کٹوا لو یا چھلوا لو۔ اب ہمیں یہ دیکھنا کہ نبی نے کیسے کیا، صحابہ کرام نے کیسے کیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے اپنے عمل سے اس مطلق امر کی یا مجمل امر کی جو تفسیر کی ہے وہ یہ ہے کہ نبی نے پورے سر سے بال کو کٹوایا یا چھلوایا ہے، صحابہ کرام نے پورے سر سے بال کو کٹوایا یا چھلوایا ہے۔ اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ اگر کوئی انسان عمرہ یا حج پہ بال کٹواتا ہے تو اسے چھلوانا ہے یا کٹوانا ہے تو پورے سر سے، 1/4 کافی نہیں ہوگا یا 3 یا اس سے زیادہ بال کافی نہیں ہوں گے۔ ایک مسئلہ یہ تھا، اسی میں اب اصل مسئلہ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ سوال یہ ہے کہ ایک آدمی عمرہ کرنے گیا، سیم صورت وہی، عمرہ کرنے گیا اور اس نے
چند بال اپنے سر سے عمرہ کے بعد چند بال اس نے یہاں وہاں سے کٹوا لیے، جیسا کہ لوگ کرتے ہیں بعض دفعہ۔ اب ایسی صورت میں ہم سے کوئی سوال پوچھے تو کیا جواب دیں گے، کیا کرنا چاہیے اسی صورت میں؟ تو علماء کرام نے اس میں تفصیل کی ہے کہ اگر اس نے کسی عالم کے فتوے پہ عمل کر کے ایسا کیا ہے، یعنی اس کے، چونکہ میں نے کہا کہ جیسے ہمارے ہاں جو رائج مذہب ہے احناف کا، ان کے یہاں ربع راس کی بات، تو ایسی صورت میں اگر کسی انسان نے اپنے ماحول کا جو فتویٰ تھا علماء کرام سے جو سنتا آیا تھا اسی پہ عمل کرتے ہوئے اس نے چند بال یا چوتھائی بال یا چند بال کٹا لیے کسی عالم کے فتوے پر عمل کرنے کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں علماء کرام نے کہا کہ اگر اس نے اس وجہ سے کیا ہے تو اسے کچھ نہیں کرنا ہے، اس کا عمرہ مانا جائے گا، کیونکہ اس کا علم یہی تھا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا علماء کرام سے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ علماء کرام سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ میں نے عالم سے پوچھا، عالم نے مجھے فتویٰ دیا، تو ایسی صورت میں میرے جو ہے عمرے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر میں نے کسی عالم سے نہیں پوچھا، ایسے ہی اپنی من مرضی جو ہے کوئی چیز کر لی کہ لوگوں کو دیکھا کر رہے ہیں تو میں بھی کر رہا ہوں، اور کسی سے کوئی معلومات نہیں لی، کوئی فتویٰ نہیں پوچھا، کوئی کتاب نہیں پڑھی، کچھ بھی نہیں، بس اپنی من مرضی سے ایسا کرتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ چونکہ جہالت تو ہے اس میں کہ وہ نہیں جانتا تھا، تو ایسی صورت میں اسے کیا کرنا ہوگا، فوراً احرام کے کپڑے میں آ جائے گا۔ ایک بات تو یہ کہ اگر اس نے کپڑا چینج کر لیا ہے تو فوراً احرام کے کپڑے میں آ جائے گا، اور دوسری بات فوراً اپنے سر کو پوری طرح کٹوا لے گا، سر کے بال کو پوری طرح کٹوا لے گا، بس اسے اتنا کرنا ہے۔ اور چونکہ وہ اس کو حکم نہیں معلوم تھا، اس لیے محظورات اس نے اگر بیچ میں کیے ہوں گے، جیسے اس نے کپڑا پہن لیا، اس نے خوشبو لگا لیا اور بھی کچھ کر لیا، تو ایسی صورت میں جو ہے ان محظورات کا کوئی کفارہ اسے نہیں دینا ہوگا، نہ جاننے کی وجہ سے، جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ چونکہ مسئلہ ایک پیش آیا تھا، ایک صاحب نے سوال کیا، تو چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اگر کسی انسان کو ایسی صورتحال پیش آتی ہے تو اسے کیا کرنا ہے۔ اور سب سے آسان راستہ جو ہم نے شروع میں بات رکھی ہے کہ چونکہ صحیح موقف، راجح موقف یہ ہے کہ پورے سر کے بال کو کٹوانا ہے، تو اس میں دوسرا کچھ سوچنا ہی نہیں ہے، سیدھا جا کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے، اس میں کیا بال بچانا، اس میں کیا بال بچانا، اس میں کیا جو ہے لوگ ابھی کہوں دوں کہ اسٹائل دکھانا کہ نہیں بال رہنے دو ہمارا، بھائی اللہ کے لیے قربانی تو چھوٹی سی بات ہے۔ تو اگر جو ہے کوئی عبادت کا طریقہ نبی نے ہمیں بتایا ہے کر کے کہ عمرہ ایسے کیا جاتا ہے، تو ہمیں نبی کے طریقے پر ہی تمام عبادتیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔